بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم بات پر گفتگو کروں گا جو یزید کے سلسلے میں ہے، اور انشاءاللہ آج اس بات کا خلاصہ پیش کروں گا کہ علماء دیوبند کا موقف کیا ہے یزید کے سلسلے میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں دو فرقے موجود ہیں۔ ایک فرقہ جس کو ہم بریلوی کہتے ہیں، دوسرا فرقہ شیعہ حضرات ہے۔ یہ دونوں فرقے یزید کو مومن نہیں سمجھتا ہے، اسی وجہ سے 10 محرم کل ہے اور وہ اپنے ممبروں پر یزید کو گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز آج میں دنیا کے سامنے خلاصہ پیش کروں گا کہ علماء دیوبند کا یزید کے سلسلے میں کیا موقف رکھتا ہے اور دیگر فرقے یزید کے سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ تو چلیے علماء کرام، دوسرے فرقے ہیں یعنی بریلوی حضرات ہیں اور شیعہ، یہ یزید کو مومن نہیں سمجھتا ہے، مومن نہیں بلکہ کافر سمجھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر وغیرہ کو شہید کیا ہے، اسی وجہ سے ہم اسے مومن نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو شہید کرنے کی وجہ سے، کسی کو قتل کرنے کی وجہ سے اگر وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے تو پھر ہم بھی آپ کو معتزلہ کے فہرست پر آپ کو کھڑے کرتے ہیں، کیونکہ معتزلہ کا بھی یہی عقیدہ ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جیسے کہ لوگوں کا جان مارنا ہے، قتل کرنا ہے، چوری کرنا ہے اور زنا کرنا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر گناہ کبیرہ کا کوئی ارتکاب کرتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ معتزلہ کا مسلک ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اگر آپ دونوں مسلک والے بریلوی حضرات بھی اور شیعہ حضرات بھی اگر دونوں یہی کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی وجہ سے اگر آپ ان کو کافر کہتے ہیں تو بالکل بے بنیاد اور سراسر یہ آپ غلط کہتے ہیں اور غلط سوچ رکھتے ہیں یزید کے سلسلے میں۔ میں مانتا ہوں، علماء دیوبند مانتے ہیں کہ ہاں وہ فاسق ہے، کیونکہ شہید کرنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اور دیگر صحابہ کرام کو شہید کرنا یہ ایک فاسق کا کام ہے، ہم فاسق سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم کافر بھی مان لیں، کیونکہ کسی بھی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں ہے، کسی بھی تابعین تابعین نے نہیں کہا ہے کہ جو ہے یزید مومن نہیں تھا بلکہ کافر تھا، کسی بھی ایک روایت سے آپ دکھا نہیں سکتے۔ تو چلیے علماء دیوبند کا کیا موقف ہے میں آپ کو بتاؤں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، انشاءاللہ میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پہلے اس لیے لاتا ہوں کیونکہ ہم اہل دیوبند والے ہیں اور انشاءاللہ سب سے پہلا جو فتویٰ جاری ہوتا ہے وہ دیوبند کا ہے، اسی لیے آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا یہ اعلان بھی ہے کہ آپ یزید کے سلسلے میں آپ سکوت اختیار کی جائے، آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ یزید کے سلسلے میں آپ سکوت اختیار کریں، آپ کے لیے یہی بہتر طریقہ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے امداد الفتوے کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یزید کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کے حق پہ چھوڑ دے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یزید کیا ہے۔ یزید کے سلسلے میں ہم کو یہ معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے اور دیگر ان کے ساتھیوں کو شہید کیا ہے، ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ فاسق ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کافر بھی ہے بلکہ ایک مومن ہے، اور ایک نہیں بلکہ ہزاروں روایات آپ کے سامنے موجود ہوں گے کہ وہ مومن ہے۔ یہ میں نے آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ کے سامنے رکھا۔ فتویٰ رشیدیہ کے اندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی فتویٰ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عبارت پڑھ کر سناؤں گا، پھر آپ کے سامنے بات جو ہے واضح ہو جائے گی۔
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہم اللہ اپنے فتویٰ رشیدیہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں، یزید مومن تھا، بس سبب قتل کے فاسق ہوا۔ عبارت غور سے سنیے گا، بس سبب قتل فاسق ہوا، کفر کا حال معلوم نہیں، کافر کہنا جائز نہیں، کہ وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے۔ یہ فتویٰ رشیدیہ اور صفحہ نمبر 38 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، بلا شبہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ فتویٰ رشیدیہ کے اندر ہی موجود ہے، صفحہ نمبر 40 پر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم مقلدین کو احتیاط سکوت میں ہے، کیونکہ اگر لعنت جائز ہے، بات غور سے سنیے گا، اگر لعنت جائز ہے یزید پر تو نہ کرنے میں حرج نہیں ہے، نہ کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اس کے لعنت نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب، بلکہ ایک محض مباح چیز ہے۔ اور مباح کے سلسلے میں آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ لعنت کرنے سے بچے۔ کیا فائدہ ہوگا لعنت بھیجنے پر؟ ہاں، ہم تو مانتے ہیں کہ یزید فاسق ہے قتل کرنے کی وجہ سے، شہید کرنے کی وجہ سے، جیسے کہ فتویٰ رشیدیہ کے اندر موجود ہے۔ اور یہ عبارت جو دوسری والی عبارت بھی جو ہے صفحہ 40 پر موجود ہے۔ ایک تیسرا فتویٰ جو جامعۃ العلوم الاسلامیہ ٹاؤن کراچی کے اندر جو فتویٰ جو ہے شائع ہوئی ہے، وہاں پر بھی موجود ہے کہ یزید کے سلسلے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ فوری طور پر کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں، پہلے تحقیق کرے کہ کیا معاملہ ہے، کیا نہیں ہے، بات کو سمجھے، پھر بات کو آگے بڑھائے۔ ورنہ ایسے ہی بس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اگر شہید کرنے کی وجہ سے اگر آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یزید کافر ہے، تو پھر آپ کا یہ کافر کہنا بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں تمام مسلمانوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اصحاب کے طریقے پر چلنے والے ہیں، تابعین تبع تابعین کے طریقے پر چلنے والے ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ ہر کسی کو کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ یزید کے سلسلے میں سکوت اختیار کرنی چاہیے، جو ہمارے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، جامعۃ العلوم الاسلامیہ کا فتویٰ ہے، دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے، اور دیگر جو ہے فتوے جو دیوبندیوں کے یہاں صادر ہوتے ہیں، ان تمام جگہوں پر ہے کہ یزید کے سلسلے میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ کیونکہ لوگ یزید کے سلسلے میں تو کہی دیتے ہیں، آگے چل کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچ جاتے ہیں، جبکہ صحابی رسول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اور جن کی جو ہے طریقے پر چلو گے راستہ پا جاؤ گے۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ جو ہے عدل انصاف جو ہے پر مبنی ہے، کوئی ایک بھی صحابہ اپنے دل کے اندر کجی لے کے نہیں رہتے تھے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو لوگ یزید کے سلسلے میں بول کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں، یہ بالکل غلط چیز ہے، کسی پر لعنت بھی نہ کرے۔ اس لیے میں نے فتویٰ رشیدیہ کے اندر جو دوسری عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ لعنت بھیجنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، جب یہ ہے ہی نہیں تو پھر آپ کس وجہ سے آپ لعنت بھیجتے ہیں؟ سکوت اختیار کی جائے، یہی بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح احادیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔